قادری صاحب چہرے پر بے تحاشا برہمی اور غصے کے تاثرات لیے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ چیخ کے بیگم کو آواز دی۔ بیگم بیچاری گھبرا کے آئی۔ خیر تو ہے؟ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ تم شیخ صاحب کے گھر گئی تھی؟ قاری صاحب نے اپنے دیرینہ، جگری اور گہرے دوست کے نام کا حوالہ دے کر پوچھا اور کہا کہ تم نے ان سے کہا کہ وہ مجھ سے کہے کہ میں تمہیں شاپنگ کے لیے پیسے دوں؟ بیگم نے کہا کہ ہاں گئی تھی اور کہا بھی تھا۔ بیگم نے اقرار کیا تو قادری صاحب نے کہا کیا؟ قادری صاحب تقریباً دہاڑتے ہوئے بولے کہ شاید ان کو بیگم سے انکار کی توقع تھی۔ کہنے لگے کہ کیا میں گھر میں نہیں تھا؟ کام سے میری واپسی نہیں ہونی تھی؟ مر گیا تھا؟ مجھ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگے پیسے؟ شیخ سے کیوں مانگے؟ اللہ نہ کرے مانگے تو آپ ہی سے تھے۔ بس شیخ صاحب آپ کے اتنے قریبی دوست ہیں تو ان سے جا کر بول دیا کہ آپ سے کہیں کہ آپ مجھے پیسے دے دیں۔ بیگم نے معصومیت سے کہا۔ قاری صاحب کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچ گیا تھا۔ کہنے لگے کہ تمہارا دماغ درست ہے؟ گھر میں موجود اپنے شوہر کو چھوڑ کر تم گھر سے نکلی، دوسرے علاقے میں موجود میرے دوست کے پاس جا کر کہہ رہی ہو کہ وہ مجھے بولے۔ وہ کیوں بولے مجھ سے؟ تم نے کیوں نہیں کہا مجھ سے؟ بیگم نے کہا کہ ارے وہ آپ کے اتنے قریبی دوست ہیں، ان کی بات کی اہمیت بھی زیادہ ہوگی آپ کی نظر میں۔ بیگم نے قاری صاحب کے غصے کو گویا ہوا میں اڑا کر بدستور نرم اور معصوم لہجے میں کہا۔ قادری صاحب نے خود کو اپنے بال نوچنے سے بڑی مشکل سے روکا اور پھنکارتے ہوئے بولے کہ دوست کی بات کی اہمیت اس کی اپنی باتوں کے لیے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، میرے والدین یا بہنیں اپنی ضرورت کے لیے مجھ سے کہنے کے بجائے جا کے میرے دوستوں کو بولیں گی تب میں سنوں گا، ورنہ نہیں۔ ارے جو میرے اپنے ہیں وہ اپنی ضرورت مجھ سے نہیں بولیں گے تو بھلا کس سے بولیں گے؟ دوست جتنا بھی قریبی ہو، کیا میں نے کہا تم لوگوں سے کہ اپنی ضرورت میرے دوست سے بولو؟ کیا میرے دوست نے کہا تم سے کہ میرے پاس آؤ اور اپنی ضرورتیں اور اپنے مسائل مجھے بتاؤ؟ کیا آج تک میں نے تم لوگوں کی ضرورت پوری کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہے جو تم دوست کے پاس چلی گئی؟ بولو، جواب دو۔ ذلیل کروا دیا تم نے آج مجھے میرے دوست کے سامنے۔ کیا سوچتا ہوگا وہ میرے بارے میں؟ قادری صاحب بولتے بولتے رونے والے ہو گئے۔ بیگم نے اس بار بڑی سنجیدگی سے کہا معافی چاہتی ہوں، ایک چھوٹے سے خاندان کا سربراہ ہو کے آپ کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچا ہوا ہے کہ آپ کے خاندان کے ایک فرد یعنی میں نے کسی غیر سے نہیں بلکہ آپ ہی کے دوست سے سفارش کیوں کروائی، جبکہ آپ کا روز کا معمول ہے کہ خالق کائنات کی مخلوق ہوتے ہوئے آپ کبھی کسی سے مشکل کشائی کروانا چاہتے ہیں تو کبھی کسی سے اور کبھی کسی مزار پر جا کر اس کے در پر کاروبار کی ترقی کروانا چاہتے ہیں، کبھی کسی مزار کا رخ کرتے ہیں تو کبھی کسی مزار کا رخ کرتے ہیں، کبھی کس کو پکارتے ہیں تو کبھی کسی کو پکارتے ہیں۔ منع کیا جائے تو جواب ملتا ہے مانگ تو ہم اللہ ہی سے رہے ہیں مگر اس کے سچے دوستوں کے وسیلے سے۔ کیوں؟ دوستوں سے کیوں؟ آپ ہی کے بقول کیا اللہ میاں نعوذ باللہ ہے اللہ چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں؟ مسجد یا گھر میں 5 وقت کی آذان میں ہمارا رب فلاح یعنی کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، آپ جاتے کیوں نہیں؟ اور جاتے ہیں تو کیا نماز میں اسے اپنی ضروریات نہیں بتا سکتے؟ اور جب اللہ کو اپنی حاجت بتا دی تو کیا ضرورت رہ جاتی ہے کہ دوسرے بزرگوں کے در کے چکر لگائے جائیں؟ کیا ان بزرگ ہستیوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں تمہاری مشکلات دور کرنے کا حق عطا کیا ہے؟ کیا اللہ نے کہا کہ مجھے میرے دوستوں کے ذریعے سے پکارو گے تو سنوں گا؟ جب آپ کو اپنی معمولی سربراہی میں اپنے عزیز ترین دوست کی شمولیت گوارا نہیں تو خالق کائنات سے اس کی امید کیوں رکھتے ہیں آپ؟ غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کے دوست کے پاس کیوں گئی تھی۔ بیگم نے بات ختم کی اور کمرے سے نکل گئی۔ قادری صاحب اے سی کھول کر پسینہ سکھانے لگے۔ دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔